مرزا چاند بیگ جو ہے عثمان، یہ گجرات کا ایک سابقہ کانسٹیبل تھا اور 2016 میں جو ہے اس کی حرکات کی وجہ سے اس کو ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نکال دیا گیا تھا۔ یہ اور اس کا ایک ساتھی ایک خواجہ سرا کو اٹھا کر لے جاتا ہے، ساتھی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے اور یہ خواجہ سرا کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ساری رات اس کے برہنہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ مرزا چاند بیگ جو کہ سابقہ کانسٹیبل تھا، ریکارڈ یافتہ بھی تھا، اس کے پاس بھی پسٹل ہوتا ہے۔ اس خواجہ سرا کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی یا پولیس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا یا ہمارے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تمہاری کمیونٹی بھی تمہیں نہیں پہچانے گی، ہم تمہارا یہ حشر کر دیں گے۔ سی سی ڈی نے جو ہے اپنا مرال جو ہے وہ نیچے نہیں جانے دینا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کیس کو ٹیک اوور سی سی ڈی کر لیتی ہے۔ اور اس مرزا چاند بیگ کو جو ہے جب اس کی انٹیروگیشن کی جاتی ہے تو تب جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کئی بچوں کے ساتھ، کئی بچیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گندگی کی ہوئی تھی۔ جب یہ اپنے ساتھی کو گرفتار کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا ساتھی اور یہ جو ہے پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور مبینہ طور پر یہ پولیس کے ہاتھوں سے جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم، ڈیجیٹل باکس کے ساتھ میں ہوں محمد عثمان۔ ناظرین، ایک بدنام زمانہ، بد کردار اور ریکارڈ یافتہ ملزم جو کہ سابقہ کانسٹیبل بھی رہ چکا ہے، اب سی سی ڈی کی حدیں چڑھنے کے بعد جو ہے خبر سامنے آئی کہ اسے پولیس مقابلے میں پار کر دیا گیا۔ اب یہ سارا وقوع کیا تھا، کون سا ریکارڈ یافتہ یہ ملزم تھا، کیا کیا جرائم جو ہیں وہ اس شخص نے کیے ہوئے تھے اور کس طرح کے الزام اس پر عائد تھے، اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر کرائم اینالسٹ علی رضا شرازی صاحب۔ ان سے جانتے ہیں۔ شرازی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں عثمان؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شرازی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، برکات اللہ۔ شرازی صاحب یہ بتائیں کہ یہ مرزا چاند بیگ جو ہے وہ کن کن کاموں میں ملوث تھا، کیوں جو ہے وہ اس پر اسے بد کردار اور جو ہے اس کو ظالم کہا جا رہا تھا؟ مرزا چاند بیگ جو ہے عثمان، یہ گجرات کا ایک سابقہ کانسٹیبل تھا اور 2016 میں جو ہے اس کی حرکات کی وجہ سے اس کو ڈپارٹمنٹ سے جو ہے نکال دیا گیا تھا، ٹرمینیٹ کر دیا گیا تھا۔ اور اس وقت بھی اس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی تھی اور نہ صرف زیادتی کی تھی، اس کو ہلاک بھی کر دیا تھا، اس کے سر کے اوپر اس نے پتھر مارا تھا، تو مقدمہ چلا تھا، یہ جیل میں چلا گیا تھا۔ اور اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے اس بچے کے والدین کو دیت دی یا کیا اسے ان لوگوں کو پریشرائز کیا، تو ان لوگوں نے اس کے بیان دے دیے تھے۔ تو اس کیس میں جو ہے یہ مرزا چاند بیگ جو تھا بعد میں بری ہو گیا تھا۔ اور اس کے کئی ایسے جرائم تھے جو کہ سامنے نہیں آتے تھے۔ اس کو شوق تھا ایکچولی کہ جیسا ایک شوق بہت زیادہ مشہور ایک بندہ جس نے 150 بچے کا قتل کیا ہوا تھا اور وہ 150 بچے کے ساتھ زیادتی بھی کی ہوئی تھی، اس کا نام جوید اقبال تھا۔ اور یہ اسے بھی وہی لت لگی ہوئی تھی قوم لوط والی، اور یہ قوم لوط کی لت میں جو تھا یہ اس کی جو عادتیں تھی وہ قوم لوط والی تھی۔ اور یہ جو نا پرسوں کی رات یہ اور اس کا ایک ساتھی ایک خواجہ سرا کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور اٹھا کے لے کر جاتا ہے اور اس کے ساتھی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے اور یہ خواجہ سرا کو ڈراتے دھمکاتے ہیں اور ساری رات اس کے برہنہ کر کے اس کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ مرزا چاند بیگ جو کہ سابقہ کانسٹیبل تھا، ریکارڈ یافتہ بھی تھا، اس کے پاس بھی پسٹل ہوتا ہے اور یہ اس خواجہ سرا کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی یا پولیس کے سامنے اس بات کا اعتراف کیا یا ہمارے خلاف کوئی بھی قانونی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تمہاری کمیونٹی بھی تمہیں نہیں پہچانے گی، ہم تمہارا یہ حشر کر دیں گے، یعنی کہ تمہارا ناک کاٹ دیں گے، تمہارے ہونٹ کاٹ دیں گے، تمہیں اس طرح کا بنا دیں گے کہ تمہاری کمیونٹی بھی تمہیں نہیں پہچانے گی۔ تو خواجہ سرا جو تھا اس نے معافی تلافی ان سے مانگی اور وہاں سے جو نکل کے آتا ہے تو پھر خواجہ سرا جو ہے وہ حوصلہ پکڑتا ہے اور بڑی ہمت کرتا ہے، تو ان نجس پلیت لوگوں کے خلاف جو ہے وہ تھانہ جو قریبی تھانہ تھا اس میں یہ اپلیکیشن دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اپلیکیشن کو جب یہ دفعات لگتی ہیں تو یہ ان جو کیسز ہیں جو یہ بچیوں کے ساتھ ہو یا کسی بچے کے ساتھ ہو، ایون کہ خواجہ سرا کے ساتھ بھی ہو، تو اسے ڈیل جو ہے وہ سی سی ڈی کرتی ہے۔ تو سی سی ڈی نے جو ہے اپنا مرال جو ہے وہ نیچے نہیں جانے دینا تھا، تو اس لیے جو ہے اس کیس کو ٹیک اوور سی سی ڈی کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد اس مرزا چاند بیگ نامی شخص کو جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے اور دوران انٹیروگیشن عثمان اس سے پتا چلتا ہے کہ اس نے کئی معصوم بچوں کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دی ہے۔ اور جو یہ کیس ہے نا عثمان، اس میں ایک بات بڑی کامن ہے کہ لوگ جو ہے نا ڈر کے مارے اور اپنی عزت سے گھبرا کے نا
اپنے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کہ ہم نے رپورٹ ہی نہیں کرنا. اس میں جو بڑا ہی زیادہ جو نا ایلیمنٹ دیکھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ تھانے نہیں جاتے اور اس کی رپورٹ نہیں کرتے کہ ہماری جگر سائی ہوگی, ہماری بدنامی ہوگی, لوگوں کو پتا چلے گا, ہمارے رشتے داروں کو پتا چلے گا کہ ہمارے بچے کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے, ساری زندگی اس کے اوپر داغ لگ جائے گا, ہماری بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی ہے. تو جب پولیس ان جیسے لوگوں کو انٹیروگیٹ کرتی ہے تب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی, فلاں بندے کے ساتھ زیادتی کی. عثمان, آپ کے چینل کے توسل سے میں ایک اور شخص کے بارے میں بتاؤں جو کہ بہت بڑا تھا. اس نے 150 سے زیادہ لوگوں, بچوں کے ساتھ, بچیوں کے ساتھ, حاملہ عورتوں کے ساتھ کیے ہوئے تھے. جوید ملنگی نامی وہ شخص تھا, وہ بھی اس طرح کی کرتوت کا مالک تھا, وہ بھی جو ہے واصل جہنم ہوا. اور اس مرزا چاند بیگ کو جو ہے جب اس کی انٹیروگیشن کی جاتی ہے تو تب جو ہے اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے کئی بچوں کے ساتھ, کئی بچیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی گندگی کی ہوئی تھی. تو جب سی سی ڈی اس کو کہتی ہے کہ اپنے ساتھی کو گرفتار کروا جو تیرے ساتھ تھا, جس نے یہ سارے گندگی تیرے ساتھ مل کر کی ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو خوبصورت بات ہے سی سی ڈی کی جانب سے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خواجہ سرا کی بھی آواز بنے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے یہ جتنے بھی مظلوم باپ تھے ان کی آواز بنتے تھے, جتنے بھی مظلوم بھائی تھے, جتنی متاثرہ بچیاں تھیں ان کی سی سی ڈی آواز بنی ہے. تو اس لیے میرا دل جو ہے سی سی ڈی پر خوش ہے کہ وہ ایک جو روڈوں پر مانگنے والے, گھروں گھروں پر جا کے تاڑیاں بجا کر مانگنے والے خواجہ سرا ہیں, جن کو یہ پتا ہے کہ ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے اس معاشرے میں, وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بالکل ٹیشو پیپر ہیں, ہمیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے. تو اس کی آواز بنی ہے سی سی ڈی. آئی پراؤڈ آف یو سی سی ڈی. اور میں اس بات پر سی سی ڈی کو سلام پیش کرتا ہوں اور پراؤڈ کرتا ہوں سی سی ڈی پر کہ سی سی ڈی نے جو ہے اس مرزا چاند بیگ کو یہ کہا کہ تم اپنے ساتھی کو گرفتار کراؤ. جب یہ اپنے ساتھی کو گرفتار کروانے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کا ساتھی اور یہ جو ہے پولیس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور مبینہ طور پر یہ پولیس کے ہاتھوں سے جو ہے واصل جہنم ہو جاتا ہے. اور میں اس چیز کو لائک نہیں کرتا ہوں عثمان کہ میں کسی کو یہ کہوں کہ وہ واصل جہنم ہو گیا. واصل جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے پاس ہے. تو یہ شخص جو ہے اس لیے میں اسے واصل جہنم کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو معصوم بچوں کے ساتھ کیا, جو خواجہ سرا کے ساتھ زبردستی کیا, یہ انتہائی گندا عمل تھا. اور اس کے نتیجہ میں یہ شخص جو ہے ریاست کی جو ایک بنائی ہوئی ایک ٹیم ہے, جو ریاست کی بنائی ہوئی ایک ادارہ ہے, اس کے ہاتھوں سے یہ مارا گیا. تو اس کا مطلب ہے یہ کہ واصل جہنم ہوا. شرازی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ شخص اتنا با اثر تھا, اتنا دلیر تھا, کیا لوگ اس سے خوف زدہ تھے کہ 2016 کے بعد جو ہے کسی نے اس کی کوئی شکایت نہیں کی, کوئی کمپلینٹ کی, کھلے عام بڑے اثر و رسوخ کے ساتھ کسی کو بھی اٹھا کر لے جاتا, کسی کے ساتھ بھی بدفعلی کر سکتا تھا؟ میں نے عثمان عرض کیا نا کہ لوگ اس خوف سے کہ ہمارے بچی کی بدنامی نہ ہو, ہمارے بچے کی بدنامی نہ ہو, میں یہی بار بار عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی بدنامی کے ڈر سے, اور اب جو لوگ جا رہے ہیں, یہ خواجہ سرا نے ہمت کیسے پکڑی؟ یہ سی سی ڈی کی وجہ سے. بالکل یہ سی سی ڈی کی وجہ سے جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں نا اب کے, یہ سی سی ڈی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, ادروائز بندے جاتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ایک عام میٹر ہے عثمان. اگر آج سے آپ 30 سال پہلے داتا دربار یا کسی اور قریبی جو دربار ہے وہاں کی آپ صورتحال دیکھیں نا کہ اتنے بے غیرت لوگ تھے, اتنے گھٹیا لوگ تھے, ہزاروں کی تعداد میں ویڈیو وائرل ہوئی ہیں, آپ نے دیکھی ہوں گی کہ عورت جا رہی ہے اور اس کے پیچھے لگے ہیں اور اس کو ننگا کر کے اپنے جو پرائیویٹ پارٹس ہے اس کے پیچھے لگا دیا. کتنی ویڈیو وائرل ہوئی ہیں. تو یہ جب سے سی سی ڈی آئی ہے تب سے ان لوگوں کی جرت نہیں ہے. انہیں پتا ہے کہ ہمارے نیفے میں پسٹل چلنا ہے, انہیں پتا ہے کہ ہم نے واصل جہنم ہونا ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ملک جو ہے محفوظ رہے گا. سی سی ڈی کو پورے پاکستان میں رائج ہونا چاہیے, پورے پاکستان میں جو ہے سی سی ڈی کو, پوری پنجاب گیا, پورے جتنے بھی ہمارے 5 صوبے ہیں, ابھی اس سے زیادہ بھی بننے ہیں, جتنے صوبے ہیں ان سب میں جو ہے سی سی ڈی بننی چاہیے. اور ہر تھانے میں سی سی ڈی تعینات ہونی چاہیے. یہ ہر تھانے میں سی سی ڈی ہونی چاہیے تاکہ عوام کے دل میں جو ہے, عوام کے دل میں پولیس سے زیادہ, پولیس بھی ہماری ہے, سی سی ڈی بھی ہماری ہے, تمام جتنے بھی فورسز ہیں وہ ہماری ہیں, پر سی سی ڈی کے ساتھ عوام کی محبت کا مرال یہ ہے کہ عوام سی سی ڈی پہ ٹرسٹ کرتی ہے. عوام جب کال کرتی ہے, جب ہمیں لوگ کال کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, سی سی ڈی کا نمبر ہے, بتائیں کیا کام ہے, مجھے بتائیں. میں نے کہا نہیں, آپ ہمیں سی سی ڈی کا نمبر دیں, ہمیں سی سی ڈی کو کمپلین کرنی ہے. تو میں نے کہا 15 پہ کال کرو. کہہ رہے نہیں, سی سی ڈی کا الگ سے نمبر ہونا چاہیے.
تو مقصد یہ ہے کہ سی سی ڈی کو الگ سے اپنا ایک نمبر بنانا چاہیے جو سیدھی کال سی سی ڈی سنے, سی سی ڈی کے ڈپارٹمنٹ والے سنے, ایڈیشنل آئی جی سیل ظفر چٹھا صاحب کے ڈی آئی جی جو ہیں وقاص الحسن صاحب وہ سنیں. ان کو ایسا ایک سسٹم بنانا چاہیے کہ یہ جو سی سی ڈی ہے اس کا نمبر الگ سے ہو. پھر میں بتاؤں گا کہ لوگ جو ہے وہ سی سی ڈی کو زیادہ کال کرتے ہیں یا 15 کو زیادہ کال کرتے ہیں. ہمارے لیے تمام ادارے ایک جیسے ہیں. پنجاب پولیس بھی بہت زیادہ کام کر رہی ہے اور پنجاب پولیس کے علاوہ لاہور پولیس جو ہے وہ سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. ہم ان کی جو ہے کام کرنے کی جو ہے اس پر کوئی بھی کسی قسم کا شک نہیں کر رہے. ڈی آئی جی فیصل کامران بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ان کے ایس پی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ایون کہ ان کے کانسٹیبل تک بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کے حالات چینج ہو چکے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا تھا کہ یہ بڑی بدتمیزی کے ساتھ لوگوں کو روکتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے. اب جب روکتے ہیں پہلے ساتھ ہی آپ کے ساتھ السلام علیکم کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اچھے طریقے سے. جس نے جو جرم کیا ہے تو جب ہم جاتے ہیں کسی جگہ پہ, جیلوں میں جاتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ جرم سے نفرت ہے, انسان سے نفرت نہیں ہے. تو یہ انہیں جو ہے حقیقی طور پر یہ ثابت کرنا ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. شاہد صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کا. جی ناظرین, تو آپ نے شرازی صاحب کو سنا کہ کیسے ایک بد کردار اور بدنام زمانہ ریکارڈ یافتہ ملزم کو جو ہے وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچا دے گیا. کیا کیا یہ حرکتات جو ہے وہ یہ شخص کرتا تھا اور اس کو کوئی شرم و حیا نہیں تھی, کوئی خوف خدا نہیں تھا. لیکن آخر کار اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہے. ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے, اور یہ ملزم بھی جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بے حد خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.